میرا فراز سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صرف مجھے ساتھ لے کر گئے تھے۔ ان دونوں کا تعلق ہے۔ نمرا سب کے سامنے روتے ہوئے اپنے منگیتر کو صفائی دے رہی تھی، جو کہ ہاتھ میں بندوق لیے کھڑا تھا۔ بھائی، یہ جھوٹے آنسو بہا رہی ہے۔ اس کا تعلق فراز سے ہے۔ یہ اپنی ماں کی طرح جھوٹی ہے۔ ماہنور نے نمرا کو پھنسایا۔ فراز ڈر سے چپ کھڑا تھا۔ اگر اپنا ماہنور کا تعلق بتاتا تو گولی کھاتا۔ اس بدبخت نے ہمارا منہ کالا کر دیا ہے۔ اب اسے فراز سے نکاح کر کے رخصت کرو۔ تایا جان تنفر سے بولے تو ماہنور کی سانس رکی۔ وہ کب سے فراز جیسے ہینڈسم امیر لڑکے کو پھنسا رہی تھی۔ وہ بنا محنت ہی یتیم نمرا کو مل رہا تھا۔ اب گینے کے لاکھ انکار پر بھی اس کا نکاح زبردستی فراز سے پڑھا دیا گیا۔ تایا جان نے غصے میں نکاح خواں کو بلایا تھا اور نمرا کے آنسوؤں کی پرواہ کیے بغیر سب کے سامنے کاغذات پر اس کے انگوٹھے اور دستخط لیے گئے۔ آج سے تمہارا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں نمرا، چلی جاؤ یہاں سے، اور دوبارہ اس چوکھٹ پر قدم مت رکھنا، تایا جان نے نفرت سے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر فراز کی طرف جھٹک دیا۔ نمرا نے روتے ہوئے اپنے منگیتر عاصم کی طرف دیکھا، جو اب بھی ہاتھ میں بندوق لیے غصے سے کانپ رہا تھا۔ عاصم، خدا کے لیے میری بات کا یقین کریں، میں بے قصور ہوں۔ عاصم نے تلخی سے ہنس کر بندوق نیچے کی اور بولا، اب تم فراز کی بیوی ہو، میرے سامنے صفائیاں مت دو۔ اچھا ہوا شادی سے پہلے ہی تمہاری حقیقت سامنے آ گئی۔ ماہنور نے دل ہی دل میں تالی بجائی۔ اس کا یہ داؤ بالکل نشانے پہ بیٹھا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے لیے کسی بڑے جھٹکے سے کم نہیں تھا جب تایا جان نے فراز کی طرف دیکھا۔ فراز، اب تم اسے ابھی کے ابھی یہاں سے لے جاؤ، ہمیں تم دونوں کی شکلیں بھی نہیں دیکھنی۔ تایا جان نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا۔ فراز، جو اب تک ڈر کے مارے خاموش تھا، اس نے نمرا کی طرف دیکھا اور پھر تایا جان سے بولا، تایا جی، میں اسے اپنے گھر نہیں لے جا سکتا، میرے گھر والے کبھی قبول نہیں کریں گے۔ ماہنور نے موقع پا کر بات کو گھمایا۔ بھائی، اس فراز کو دیکھیں، اب مکر رہا ہے۔ نمرا، اب بھگتو اپنے کیے کا۔ نمرا نے تڑپ کر ماہنور کو دیکھا۔ ماہنور، تم خدا سے ڈرو، تم جانتی ہو کہ سچ کیا ہے، تم نے مجھے وہاں کیوں بلایا تھا؟ زبان بند رکھو اپنی۔ تایا جان نے نمرا کو جھڑک دیا۔ فراز، گاڑی نکالو اور اسے لے کر یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ فراز کے پاس اب کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ نمرا کا بازو پکڑ کر باہر کی طرف بڑھا۔ نمرا روتی رہی، چلاتی رہی، لیکن اس گھر کے دروازے اس پر ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے تھے۔ گاڑی میں عجیب سی خاموشی تھی۔ فراز اسٹیئرنگ پکڑے تیزی سے گاڑی چلا رہا تھا، جبکہ نمرا سیٹ سے لگی سسکیاں لے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد فراز نے غصے سے گاڑی ایک سنسان سڑک کے کنارے روک دی۔ تم نے میری پوری زندگی برباد کر دی، فراز نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے ہوئے غصے سے کہا۔ نمرا نے اپنے آنسو پونچھے اور غصے سے اسے دیکھا۔ میں نے برباد کی یا تم نے اور ماہنور نے؟ تم دونوں کا چکر تھا، مجھے کیوں بیچ میں گھسیٹا؟ فراز نے ایک گہرا سانس لیا اور نظریں چرائی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ماہنور اپنے ہی بھائی کو بلا لے گی اور سارا ملبہ تم پر ڈال دے گی۔ وہ خود بچنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے تمہیں پھنسایا، اور تم بزدلوں کی طرح چپ کھڑے رہے۔ نمرا نے چینک کر کہا۔ تم نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ نمرا بے قصور ہے۔ تم پاگل ہو، فراز چلایا۔ عاصم کے ہاتھ میں بندوق تھی۔ اگر میں سچ بولتا تو وہ مجھے وہیں گولی مار دیتا۔ میں اپنی جان داؤ پر نہیں لگا سکتا تھا، تو میری عزت داؤ پر لگا دی۔ نمرا نے بے بسی سے سر سیٹ کے پیچھے ٹکا دیا۔ اب کیا ہوگا؟ میں کہاں جاؤں گی؟ فراز نے کچھ سوچا اور گاڑی دوبارہ سٹارٹ کر دی۔ میرے ایک دوست کا فلیٹ ہے، وہ ابھی شہر سے باہر ہے، میں تمہیں وہاں چھوڑ دیتا ہوں جب تک کوئی مستقل حل نہیں مل جاتا۔ دوسری طرف عاصم اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا اور غصے میں چیزیں ادھر ادھر پھینک رہا تھا۔ اس کا بہترین دوست دانش کمرے میں داخل ہوا اور عاصم کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگا۔ عاصم، خود پر قابو رکھو یار، غصے میں کوئی غلط قدم مت اٹھانا۔ دانش نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیسے قابو رکھوں دانش؟ عاصم کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ نمرا نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، میں نے اس سے سچی محبت کی تھی، دانش نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ یار، مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا، نمرا ایسی لڑکی تو نہیں تھی۔ کیا تم نے اس کی بات سننے کی کوشش کی؟ کیا سنتا میں؟ وہ اس فراز کے ساتھ اکیلی کھڑی تھی، عاصم نے غصے سے کہا، اور ماہنور نے خود سب کے سامنے بتایا کہ وہ دونوں پہلے سے ملتے تھے۔ دانش نے تھوڑا سوچا اور بولا، ماہنور، یار مجھے ماہنور کی باتوں پر زیادہ بھروسہ نہیں ہے۔ وہ شروع سے نمرا سے حسد کرتی تھی، کہیں یہ سب اس کی کوئی چال تو نہیں تھی؟ عاصم ایک پل کے لیے رکا۔
لیکن پھر اس کا غصہ دوبارہ بھڑک اٹھا۔ چال؟ تایا جان نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اب اس بحث کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کا نکاح ہو چکا ہے اور وہ میرے لیے مر چکی ہے۔ ادھر ماہنور اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ وہ نمرا کے راستے سے ہٹنے پر بہت خوش تھی، لیکن ساتھ ہی اسے اس بات کا افسوس تھا کہ فراز جیسا امیر اور ہینڈسم لڑکا نمرا کو مل گیا، چاہے وہ زبردستی کا نکاح ہی کیوں نہ ہو۔ اتنے میں اس کا فون بجا۔ اسکرین پر فراز کا نام چمک رہا تھا۔ اس نے جلدی سے فون اٹھایا۔ ہاں فراز، کہاں ہو تم؟ ماہنور نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ تم نے میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے ماہنور۔ فراز کی آواز میں غصہ اور خوف دونوں تھے۔ تم نے اپنے بھائی کو وہاں کیوں بلایا؟ میری بات سنو فراز، ماہنور نے صفائی دینی چاہی۔ اگر میں وہ سب نہ کرتی تو بھائی مجھے جان سے مار دیتے۔ میرے پاس نمرا کا نام لینے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ تمہاری اس ہوشیاری کی وجہ سے وہ لڑکی اب میرے گلے پڑ گئی ہے۔ میں نے اسے ایک فلیٹ پر رکھا ہوا ہے، فراز نے بتایا تو ماہنور کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا؟ تم نے اسے فلیٹ پر رکھا ہے؟ فراز، تم اس سے دور رہو گے۔ وہ اب تمہاری بیوی ہے، لیکن تم اس کے قریب نہیں جاؤ گے، سمجھے؟ فراز نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا۔ بیوی ہے وہ میری، اب قانونی طور پر۔ اور ویسے بھی وہ اتنی بری نہیں ہے جتنی تم نے دکھائی تھی۔ فراز، تم ہوش میں تو ہو؟ ماہنور نے غصے سے پیر پٹکا۔ خیر، میں بعد میں بات کروں گا، فراز نے کہہ کر فون کاٹ دیا۔ ماہنور نے غصے سے فون بستر پر پھینک دیا۔ اس کا پلان نمرا کو برباد کرنے کا تھا، لیکن اب اسے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں فراز سچ مچ نمرا کی طرف مائل نہ ہو جائے۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ نمرا فلیٹ کے لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ فراز کچن سے پانی کا گلاس لے کر باہر آیا اور اس کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ پانی پی لو، فراز نے نرمی سے کہا۔ نمرا نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھیں۔ مجھے تمہاری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ فراز وہیں سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا اور نمرا کو غور سے دیکھنے لگا۔ بغیر میک اپ اور اس روتی ہوئی حالت میں بھی بہت معصوم لگ رہی تھی۔ دیکھو نمرا، جو ہونا تھا ہو گیا، اب رو کر کچھ حاصل نہیں ہوگا، فراز نے دھیمی آواز میں کہا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے؟ نمرا کی آواز رند گئی۔ میری پاک دامنی پر داغ لگا دیا گیا تم سب نے۔ میں عاصم کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ عاصم کو چھوڑو، وہ تمہیں کبھی قبول نہیں کرے گا، فراز تھوڑا قریب ہوتے ہوئے بولا۔ لیکن میں تمہیں ایک بات بتاؤں، تمہارا تایا کا گھر تو چھوٹ گیا، پر تم چاہو تو اس رشتے کو ایک موقع دے سکتی ہو۔ میں تمہیں وہ سب دے سکتا ہوں جو عاصم کبھی نہیں دے پاتا۔ نمرا نے چونک کر فراز کو دیکھا۔ اس کے لہجے میں اب ایک عجیب سی چمک اور اپنائیت تھی جو نمرا کے لیے بالکل غیر متوقع تھی۔ تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ نمرا نے پیچھے ہٹتے ہوئے پوچھا۔ فراز نے مسکرا کر اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم دونوں اب میاں بیوی ہیں، کیوں نہ ہم اس حقیقت کو تسلیم کر لیں؟ نمرا نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا اور صوفے سے کھڑی ہو گئی۔ اپنی حد میں رہو فراز، یہ نکاح صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے میرے لیے، میرا دل اب بھی عاصم کے لیے دھڑکتا ہے۔ فراز بھی کھڑا ہو گیا، اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ عاصم جو تمہارے سر پر بندوق تان کر کھڑا تھا، وہ عاصم؟ ابھی نمرا کچھ جواب دیتی کہ اچانک فلیٹ کے مین دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ دونوں بری طرح چونک گئے۔ فراز نے گھبرا کر نمرا کی طرف دیکھا۔ اس وقت یہاں کون ہو سکتا ہے؟ کسی کو اس فلیٹ کا بھی نہیں پتہ۔ دستک کی آواز مزید تیز ہو گئی اور ساتھ ہی باہر سے ایک جانی پہچانی آواز آئی جس نے نمرا اور فراز دونوں کے ہوش اڑا دیے۔ باہر عاصم کھڑا غصے سے دروازہ پیٹ رہا تھا اور اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا۔ فراز نے ڈرتے ڈرتے دروازے کے ہول سے باہر دیکھا تو اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ باہر عاصم اکیلا نہیں، اس کے ساتھ دانش اور تایا جان بھی موجود تھے۔ تایا جان کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ فراز، دروازہ کھولو، مجھے معلوم ہے تم دونوں اندر ہی ہو۔ عاصم نے باہر سے دوبارہ زور سے پیٹا۔ فراز نے پیچھے مڑ کر نمرا کو دیکھا۔
اور سرگوشی میں بولا، یہ عاصم تو تایا جان کو بھی لے آیا ہے، اب کیا ہوگا؟ نمرا نے اپنے آنسو پونچھے۔ اس کے چہرے پر اب خوف نہیں بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا۔ اچھا ہوا وہ آ گئی، میں خود ان کے سامنے سچ رکھنا چاہتی تھی۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ فراز نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ اگر تایا جان کو پتہ چلا کہ فلیٹ میرا نہیں ہے بلکہ میرے دوست کا ہے اور میں تمہیں یہاں چھپا کر بیٹھا ہوں تو وہ بات کو کچھ اور ہی رنگ دیں گے۔ نمرا نے اس کا ہاتھ جھٹکا اور خود آگے بڑھ کر دروازے کا لاک کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی عاصم آندھی طوفان کی طرح اندر داخل ہوا اور فراز کا گریبان پکڑ لیا۔ تو یہ تمہاری عیاشی کے اڈے ہیں؟ عاصم نے فراز کو دیوار سے جا لگایا۔ نکاح ہوتے ہی اسے یہاں لے آئے۔ عاصم میری بات سنو۔ فراز کی گھبراہٹ صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ یہ وہ نہیں ہے جو تم سوچ رہے ہو۔ تایا جان نے آگے بڑھ کر عاصم کو پیچھے کیا اور نمرا کی طرف دیکھا جو خاموش کھڑی تھی۔ نمرا، ہم یہاں تمہاری یہ گھناؤنی حقیقت دیکھنے آئے تھے۔ دانش کو کس نے بتایا تھا کہ فراز تمہیں یہاں لے کر آیا ہے؟ تم نے تو ہمارے خاندان کی ناک ہی کاٹ دی۔ نمرا نے تایا جان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ تایا جان، ناک میں نے نہیں، آپ کی اپنی بیٹی ماہنور نے کاٹی ہے۔ آپ لوگ عاصم کے غصے اور ماہنور کے جھوٹ کے پیچھے اندھے ہو چکے ہیں۔ دانش نے بیچ میں بولتے ہوئے کہا۔ نمرا، اگر تم سچی ہو تو فراز چپ کیوں ہے؟ یہ کچھ بول کیوں نہیں رہا؟ نمرا نے فراز کی طرف اشارہ کیا۔ یہ اس لیے چپ ہے کیونکہ یہ بزدل ہے۔ عاصم، تم جس ماہنور کی باتوں پر یقین کر کے مجھے چھوڑ گئے، ذرا اس فراز سے پوچھو کہ اس کا اصل تعلق کس سے تھا؟ یہ یہاں کس سے ملنے آتا تھا؟ عاصم نے فراز کو گھورا۔ فراز، سچ بولو ورنہ میں آج تمہارا وہ حشر کروں گا جو تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ فراز نے دیکھا کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے تو وہ ہچکچاتے ہوئے بولا۔ عاصم، میرا نمرا سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، میں تو ماہنور سے ملنے آتا تھا۔ یہ سنتے ہی تایا جان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا تم میری بیٹی کا نام لے رہے ہو؟ اگلی صبح تایا جان کے گھر میں قیامت کا سماں تھا۔ تایا جان نے آتے ہی ماہنور کو ہال میں بلایا جہاں عاصم، دانش اور نمرا پہلے سے موجود تھے۔ فراز کو تایا جان اپنے ساتھ ہی پکڑ کر لائے تھے۔ ماہنور، ادھر آؤ۔ تایا جان کی آواز میں وہ دبدبا نہیں تھا بلکہ ایک شکست کا احساس تھا۔ ماہنور نے جب نمرا اور فراز کو وہاں دیکھا تو اس کا رنگ اڑ گیا۔ تایا جان، بھائی یہ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں اور نمرا کو آپ واپس کیوں لائے؟ عاصم نے آگے بڑھ کر ماہنور کے سامنے فراز کا فون پھینک دیا جو انہوں نے رات کو اس سے چھینا تھا۔ اس فون میں تمہاری اور فراز کی چیٹس اور ریکارڈنگز ہیں۔ ماہنور، اب بھی کچھ کہنا ہے؟ ماہنور نے فراز کو دیکھا جس نے شرمندگی سے سر جھکا لیا تھا۔ ماہنور نے پینترا بدلنے کی کوشش کی۔ بھائی یہ جھوٹ ہے، فراز مجھے بلیک میل کر رہا تھا، نمرا نے اسے میرے خلاف بھڑکایا ہے۔ بس کر دو ماہنور، دانش نے غصے سے کہا۔ رات کو فراز نے سب سچ اگل دیا ہے۔ تم نے نمرا کو پھنسانے کے لیے عاصم کو وہاں بلایا تاکہ تم خود بچ سکو۔ تایا جان صوفے پر بیٹھ گئے اور اپنے سر کو ہاتھوں میں تھام لیا۔ میں نے نمرا پر ظلم کیا، اپنی بیٹی کے اندھے پیار میں نے ایک بے قصور لڑکی کی زندگی برباد کر دی۔ نمرا تایا جان کے پاس آئی اور بولی۔ تایا جان، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں لیکن آپ نے بغیر سوچے سمجھے میرا نکاح ایک ایسے انسان سے کر دیا جو کسی کے قابل نہیں تھا۔ عاصم نمرا کے قریب آیا، اس کی آنکھوں میں پچھتاوا صاف نظر آ رہا تھا۔ نمرا، مجھے معاف کر دو، میں غصے میں اندھا ہو گیا تھا، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، میں اب بھی تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نمرا نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ عاصم کو دیکھا۔ شادی؟ عاصم، تم نے اس دن ہاتھ میں بندوق پکڑ کر میرا اعتبار اسی وقت ختم کر دیا تھا۔ جس مرد کو اپنی محبت پر بھروسہ نہ ہو وہ زندگی بھر کیا ساتھ نبھائے گا؟ کچھ دن گزر گئے۔ نمرا اب تایا جان کے گھر سے شفٹ ہو کر اپنی ایک سہیلی صبا کے ہاسٹل میں رہ رہی تھی۔ وہ ایک پرائیویٹ اکیڈمی میں پڑھانے لگی تھی تاکہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکے۔ صبا کمرے میں چائے کے 2 مگ لے کر آئی اور نمرا کے پاس بیٹھ گئی۔ نمرا، تم کب تک اس لٹکی ہوئی زندگی میں جیو گی؟ فراز سے طلاق کا کیس کہاں تک پہنچا؟ نمرا نے چائے کا مگ پکڑتے ہوئے کہا۔ وکیل کہہ رہا ہے کہ چند ہفتوں میں خلا کا طریقہ کار مکمل ہو جائے گا۔ فراز خود بھی عدالت نہیں آ رہا، وہ شرمندگی کی وجہ سے منہ چھپاتا پھر رہا ہے۔ اور عاصم؟ صبا نے پوچھا۔ وہ تو روز ہاسٹل کے باہر چکر لگاتا ہے، کل بھی مجھ سے ملا تھا، کہہ رہا تھا نمرا سے بولو مجھے ایک موقع دے۔ نمرا نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ صبا، عاصم میری زندگی کا وہ باب تھا جو بند ہو چکا ہے، اب مجھے کسی مرد کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے دیکھ لیا کہ رشتے کتنے کمزور ہوتے ہیں۔ اسی دوران نمرا کا فون بجا، اس نے دیکھا تو تایا جان کا نمبر تھا۔ اس نے فون اٹھایا۔ جی تایا جان۔ دوسری طرف سے تایا جان کی روتی ہوئی آواز آئی۔ نمرا بیٹا، خدا کے لیے ایک بار گھر آ جاؤ، ماہنور نے کوئی غلط قدم اٹھا لیا ہے، وہ ہسپتال میں ہے۔ نمرا کے ہاتھ سے چائے کا مگ چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ کیا؟ ماہنور کو کیا ہوا؟ وہ فراز کے گھر تھی، وہاں ان کا جھگڑا ہوا اور تایا جان کی بات ادھوری رہ گئی اور فون کٹ گیا۔
نمرا اور صبا جلدی سے ہسپتال پہنچی۔ ہسپتال کے کوریڈور میں تایا جان اور عاصم پریشانی کی حالت میں چکر کاٹ رہے تھے۔ عاصم، کیا ہوا ماہنور کو؟ نمرا نے جاتے ہی پوچھا۔ عاصم نے نمرا کو دیکھا، اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ نمرا ماہنور فراز کے گھر گئی تھی تاکہ اسے کورٹ میں سچ بولنے سے روکے۔ وہاں فراز کی ماں اور فراز نے اس کی بہت بے عزتی کی۔ ماہنور برداشت نہیں کر پائی اور اس نے سڑک پر آتے ہی تیز رفتار گاڑی کے آگے چھلانگ لگا دی۔ نمرا صدمے سے وہیں بیٹھ گئی۔ وہ ماہنور کی حرکتوں سے نفرت کرتی تھی لیکن یہ انجام اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اسی وقت ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آیا۔ تایا جان جلدی سے ان کی طرف لپکے۔ ڈاکٹر صاحب، میری بیٹی کیسی ہے؟ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے ماسک اتارا اور بولا، ہم نے جان تو بچا لی ہے لیکن شدید چوٹوں کی وجہ سے ان کے دونوں پیر مفلوج ہو چکے ہیں۔ وہ شاید اب کبھی اپنے پیروں پر کھڑی نہ ہو پائیں۔ تایا جان یہ سنتے ہی فرش پر بیٹھ گئے۔ ماہنور کا غرور اور اس کی چالیں اس پر الٹ پڑی تھیں۔ نمرا عاصم کے پاس کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی کہ جب اچانک ہسپتال کے لاؤنج میں 2 پولیس والے داخل ہوئے اور سیدھے فراز کو ہتھکڑی لگائے ہوئے اندر لائے۔ فراز کے پیچھے اس کا وہی دوست تھا جس کا فلیٹ تھا۔ پولیس والے نے عاصم سے پوچھا، آپ ہی نے کال کی تھی کہ فراز کو ہم نے گرفتار کر لیا ہے لیکن اس کے دوست نے جو انکشاف کیا ہے وہ آپ سب کو سننا چاہیے۔ نمرا اور عاصم نے حیرت سے فراز کے دوست کی طرف دیکھا۔ دوست نے ڈرتے ہوئے کہا، عاصم بھائی، وہ فلیٹ جس پر فراز نمرا کو لے گیا تھا وہ اصل میں میرا نہیں تھا۔ فراز نے وہ فلیٹ کسی اور مقصد کے لیے کرائے پر لیا تھا اور اس رات جو کچھ ہوا وہ صرف ماہنور کو پھنسانے کا پلان نہیں تھا۔ کیا مطلب؟ فراز کا کوئی اور مقصد تھا؟ عاصم نے آگے بڑھ کر فراز کے دوست کا گریبان پکڑ لیا۔ صاف صاف بولو، کیا چھپا رہے ہو؟ دوست نے ڈرتے ہوئے پولیس والے کی طرف دیکھا اور پھر بولا، عاصم بھائی، فراز نمرا سے شادی کر کے اس کے حصے کی جائیداد ہڑپنا چاہتا تھا جو اس کے والدین اس کے نام چھوڑ گئے تھے۔ ماہنور تو صرف ایک مہرہ تھی۔ فراز نے ماہنور کو استعمال کیا تاکہ تایا جان غصے میں نمرا کا نکاح اس سے کر دیں اور فلیٹ پر وہ نمرا کو ڈرا دھمکا کر جائیداد کے کاغذات پر دستخط کروانے والا تھا۔ یہ سن کر نمرا کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ فراز کے سامنے آئی اور اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا، تم جیسے گھٹیا انسان کو تو جیل میں ہی سڑنا چاہیے۔ نمرا نے غصے سے کانپتے ہوئے کہا، تم نے میری عزت، میری زندگی سب داؤ پر لگا دی صرف چند پیسوں کے لیے۔ پولیس والے نے فراز کو جھٹکا دیا۔ چلو میاں، اب باقی کی باتیں تھانے میں ہوں گی۔ پولیس فراز کو لے کر چلی گئی اور اس کا دوست بھی ان کے پیچھے چلا گیا۔ تایا جان نے ہسپتال کے فرش پر بیٹھے بیٹھے اپنے بال نوچ لیے۔ یا اللہ، میں کس قدر اندھا ہو گیا تھا، اپنی ہی بھتیجی کو ایک بھیڑیے کے حوالے کر دیا۔ نمرا بیٹا، مجھے معاف کر دو۔ نمرا نے تایا جان کو سہارا دے کر اٹھایا۔ تایا جان، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، پچھتانے سے کچھ نہیں بدلے گا۔ ماہنور اندر زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے، آپ اس کے لیے دعا کریں۔ 3 مہینے بعد وقت نے بہت کچھ بدل دیا تھا۔ ماہنور ہسپتال سے گھر آ چکی تھی لیکن اب وہ وہیل چیئر پر تھی۔ اس کا سارا غرور خاک میں مل چکا تھا کیونکہ وہ اب دوسروں کی محتاج ہو چکی تھی۔ نمرا کو عدالت سے فراز سے خلا مل چکی تھی اور وہ اب قانونی طور پر آزاد تھی۔ وہ تایا جان کے گھر تو واپس نہیں گئی لیکن صبا کے ساتھ مل کر اس نے اپنا ایک چھوٹا سا بوتیک اور اکیڈمی شروع کر لی تھی اور اپنے پیروں پر کھڑی ہو چکی تھی۔ ایک دن نمرا تایا جان کے گھر ماہنور کی عیادت کے لیے آئی۔ ماہنور اپنے کمرے میں وہیل چیئر پر بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب صرف آنسو اور پچھتاوا تھا۔ ماہنور، نمرا نے نرمی سے پکارا اور اس کے پاس آئی۔ ماہنور نے چونک کر دیکھا اور نمرا کا ہاتھ پکڑ کر رونے لگی۔ نمرا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا۔ دیکھو، خدا نے مجھے میرے کیے کی سزا دے دی، میں اب کبھی چل نہیں پاؤں گی۔ نمرا نے اس کے آنسو پونچھے اور کہا، ماہنور، میں نے تمہیں اسی دن معاف کر دیا تھا جس دن تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ اللہ بہت غفور الرحیم ہے، تم دل سے توبہ کرو، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ تایا جان بھی کمرے میں داخل ہوئے اور نمرا کو دیکھ کر ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ نمرا بیٹا، تم نے ہمارے اتنے برے سلوک کے بعد بھی بڑا دل دکھایا، کاش میں پہلے سچ دیکھ پاتا۔ تایا جان، آپ میرے والد کی جگہ ہیں، رشتوں میں غلط فہمیاں آ جاتی ہیں لیکن اب سب ختم ہو گیا ہے، نمرا نے مسکرا کر کہا، جس سے تایا جان کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ شام کے وقت نمرا جب گھر واپس جانے کے لیے باہر نکلی تو عاصم گاڑی کے پاس کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ پچھلے 3 مہینوں میں عاصم نے نمرا سے بات کرنے کی بہت کوشش کی تھی لیکن نمرا نے ہمیشہ دوری اختیار رکھی۔ نمرا، 1 منٹ میری بات سن لو، عاصم نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ نمرا رکی اور سنجیدگی سے بولی، جی عاصم، کہیے، کیا بات ہے؟ میں جانتا ہوں میں نے بہت بڑی غلطی کی تھی، میں نے تمہاری پاک دامنی پر شک کیا، لیکن خدا کے لیے مجھے ایک موقع دو، میں اپنی باقی کی زندگی تمہاری خوشیوں کے نام کرنا چاہتا ہوں۔ عاصم کی آنکھوں میں سچائی تھی۔ نمرا نے گہرا سانس لیا
عاصم، محبت صرف باتوں سے نہیں ہوتی، بھروسے سے ہوتی ہے۔ تم نے اس دن جو کچھ کیا اس نے میرا دل توڑ دیا تھا، لیکن ان 3 مہینوں میں نے دیکھا ہے کہ تم نے سچے دل سے اپنی غلطی کا اعتراف کیا ہے۔ عاصم نے امید بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تم مجھے معاف کر رہی ہو؟ نمرا نے تھوڑا سا سوچا اور مسکرا دی۔ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے عاصم، لیکن شادی کا فیصلہ میں اب تایا جان پر چھوڑتی ہوں۔ اگر وہ تمہارے گھر والوں سے بات کرنا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ عاصم کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ شکریہ نمرا، میں آج ہی اپنی امی کو تایا جان کے گھر بھیجوں گا۔ 6 ماہ بعد تایا جان کے گھر کا لان غباروں اور روشنیوں سے سجا ہوا تھا۔ آج نمرا اور عاصم کا نکاح تھا، لیکن اس بار یہ نکاح کسی زبردستی یا خوف کے سائے میں نہیں، بلکہ سب کی رضامندی اور خوشی سے ہو رہا تھا۔ نمرا سرخ رنگ کے خوبصورت جوڑے میں سجے صوفے پر بیٹھی تھی اور صبا اس کے ساتھ کھڑی مسلسل اس کا مذاق اڑا رہی تھی۔ دیکھو بھئی، آخر کار ہماری نمرا دلہن بن ہی گئی، صبا نے ہنستے ہوئے کہا۔ نمرا نے اسے گھورا۔ تم بس چائے کا انتظام دیکھو صبا، مہمان آ رہے ہیں۔ اسی دوران ماہنور اپنی وہیل چیئر پر نمرا کے پاس آئی۔ اس کے چہرے پر اب ایک پرسکون مسکراہٹ تھی۔ اس نے نمرا کو ایک خوبصورت سونے کا سیٹ گفٹ کیا۔ یہ میری طرف سے تمہاری شادی کا تحفہ ہے نمرا، تم دنیا کی بہترین بہن ہو، ماہنور نے جذباتی ہو کر کہا۔ نمرا نے اسے گلے سے لگا لیا۔ تھینک یو ماہنور، تمہاری یہ مسکراہٹ میرے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے۔ نکاح خواہ نے جب عاصم اور نمرا کا نکاح پڑھایا اور نمرا نے قبول ہے کہا تو پورے ہال میں تالیوں کی گونج اٹھی۔ عاصم نے نمرا کے پاس آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولا، آج سے میری زندگی کی ہر خوشی تمہاری ہے۔ نمرا نے عاصم کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی، صرف اور صرف محبت اور احترام تھا۔ تایا جان نے دونوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی اور یوں تمام آزمائشوں اور برے وقت کے بعد نمرا کی زندگی میں خوبصورت اور سچی خوشی کا آغاز ہو گیا تھا۔